بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات الله محمد. سب سے پہلے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید احتشام علی مرحوم ابن سید طاہر حسین مرحوم کے روح کو بخش دیں۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تشریف آ جائیں قبلہ۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں بشریت کو ایک بشارت دے رہا ہے، ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے کہ جس نے بھی عورت سے یا مرد سے عمل صالح انجام دیتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہوتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم اسے زندہ رکھتے ہیں، پھر ہم اسے حیات دیتے ہیں، اچھی والی زندگی۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں شرط حیات طیبہ یا حیات طیبہ کی جو تعبیر اور جو تعریف کرنا چاہ رہا ہے، اسے فَلَنُحْيِيَنَّهُ کے سمجھنے کے بعد واضح ہوگا۔ توجہ فرمائیے، اللہ نے کہا کہ جو بھی عمل صالح انجام دیتا ہے تو اسے ہم حیات دیتے ہیں، ایسی حیات دیتے ہیں کہ یہ حیات حیات طیبہ کہی جاتی ہے۔ عام طور پر ہم اور آپ اگر قرآنی تناظر میں یا ہم اپنی تناظر میں، انسانی تناظر میں قرآن کی بعض آیتوں کو غور سے دیکھیں گے یا اپنے ان انداز سے بعض چیزوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو منظور قرآنی میں اور منظور انسانی میں بڑا فرق نظر آئے گا۔ توجہ فرمائیے گا، ایک بار صلوات علی محمد وعلی محمد۔
میں نے عرض کیا کہ منظور قرآنی اب منظور انسانی میں بسا اوقات ہمیں بڑا فرق نظر آتا ہے، کیونکہ جس حیات طیبہ کی تعریف ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے منظور قرآنی میں وہ حیات طیبہ کا مفہوم نہ ہو۔ عام طور پر اگر حیات طیبہ سمجھی جاتی ہے اور حیات طیبہ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھی زندگی، آسان زندگی، عیش و آرام والی زندگی، اسے کہتے ہیں حیات طیبہ۔ لیکن اس حیات طیبہ کی تعریف اگر ہم منظور قرآنی میں کریں، قرآنی تناظر میں کرے، تو ہمارا اور آپ کا قرآن کا اتنا بڑا فرق نظر آ جائے گا جتنا فرق ہم موت اور حیات کے تعریف میں رکھتے ہیں۔ عام طور پر انسان جب حیات کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے جسم اور روح کے اتصال کا نام زندگی ہے۔ اگر آنکھوں میں دید ہے تو اسے دیداور کہتے ہیں، زبان میں قوت سخن ہو تو اسے سخنور کہتے ہیں، اسی طریقے سے بازوؤں میں اگر مچھلیاں تڑپتی رہے تو اسے طاقتور کہتے ہیں۔ جبکہ قرآن نے اس تعریف کا انکار کر کے کہا ہے کہ بس تم زندہ ہو، ایسے ہی زندہ ہو جیسے جانور زندہ رہتے ہیں۔ لیکن قرآن نے انسان نے اس زندگی کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ قرآن نے کہا تمہیں بس زندہ نہیں رہنا ہے، قرآن نے کہا تمہیں بس زندہ نہیں رہنا بلکہ تمہیں حیات طیبہ کے ساتھ رہنا ہے۔ قرآن یہ ہم سے مطلوب کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم موت کے مفہوم کو سمجھیں تو منظور انسانی میں موت کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جیسے ہی جسم اور روح کا انقطاع ہو جائے اسے موت کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے قرآن میں دیکھا ہے جیسے ہی انسان کے جسم اور روح میں انفصال ہوا، انقطاع ہوا، لوگوں نے سمجھا مر گیا ہے، مگر قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ قسم خدا کی اگر امام حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت نہ کی ہوتی تو رہتی دنیا تک قرآن کی اس آیت کو سمجھنا محال تھا۔ حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے کہا کہ نہیں، زندگی کی جو تم تعریف سمجھ رہے ہو وہ تعریف نہیں ہے، موت کی جو تم تعریف سمجھ رہے ہو وہ تعریف نہیں ہے۔ یہی قصہ ہے حیات طیبہ میں۔ حیات طیبہ کی تعریف عام طور پر جو کی جاتی ہے وہ یہی کہ اچھی زندگی، عیش و آرام والی زندگی۔ اگر حیات طیبہ کی یہی تعریف ہے تو حیات طیبہ کی ضد کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ اچھی زندگی کے مقابلے میں جو چیز آئے اسے کہتے ہیں حیات خبیثہ، یعنی بری زندگی۔ لیکن قرآن کی آیتوں کی اگر تلاوت کرے تو تقریباً 78 مقام پر اللہ نے حیات دنیا کہا ہے، حیات خبیثہ کہیں نہیں کہا ہے۔ ایک بات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی اگر آیتوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ حیات طیبہ یہ ہے، حیات خبیثہ یہ ہے، کہیں پر بھی حیات خبیثہ کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا ہے۔ تو حیات طیبہ ہے کیا؟ حیات طیبہ کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے ضد کو سمجھیں۔ جیسے ہم ضد کو سمجھ لیں گے حیات طیبہ ہمارے لیے واضح ہو جائے گی۔ جیسے علم کی عظمتوں کا ادراک اس وقت ہوگا جب جہل کی غلاظتوں سے انسان آشنا ہو جائے، نور کی عظمتوں کا احساس اس وقت ہوگا جب ظلمتوں میں انسان گرتا پڑتا رہے، اس وقت انسان سمجھے گا۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم حیات طیبہ کو سمجھنے کے لیے اس کے ضد کو سمجھیں۔ اب میں نے کہا کہ حیات طیبہ کے مقابلے میں حیات خبیثہ نہیں ہے بلکہ حیات الدنیا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حیات الدنیا ہے۔ آپ قرآن کی ساری آیتوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن نے کہیں پر بھی اس حیات الدنیا کو مضاف علیہ نہیں استعمال کیا ہے، لیکن ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی، جبکہ ترجمہ مضاف علیہ نہیں، صفت موصوف ہے، الحیات الدنیا، یعنی پس زندگی۔
اگر حیات دنیا کو ہم لے لیں گے، اس زندگی کو مراد لے لیں گے، تو توجہ فرمائیے، دنیا کو اگر ہم برا کہنے لگے، اور عجیب مسئلہ ہے، جیسے ہی دنیا کہا، لوگوں نے امیر المومنین کا یہ قول چپکا دیا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا کو 3 بار طلاق دیا، اور ایسی طلاق دیا ہے کہ طلاق بائن کہہ دیا۔ اگر اس دنیا کو امیر المومنین نے طلاق دیا ہوتا تو یہ دنیا پتہ کیا ہے؟ اسی دنیا نے ہمیں شاہین پروازی سکھائی ہے۔ اسی دنیا سے پتہ چلے گا کہ انسان کون صدر بزم ملکوتی بنے گا، کون اولئک علی نام بل ہم ازل کے منزل میں جائے گا، یہ دنیا ہمیں بتائے گی۔ اس دنیا کو جو ما بین السماء والارض ہے، اگر اس دنیا کی ہم تنقید کرنے لگے اور اس دنیا کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے، تو آپ دیکھ لیجئے، جس کو بھی دیکھیے اس دنیا، اور اس دنیا کو لوگوں کو اتنا متنفر کیا گیا کہ اس دنیا کے زہد کا نام، اس دنیا میں تقوی کا نام یہ کہہ دیا کہ انسان اس دنیا کو چھوڑ دے، جبکہ ہمارا تعلیم، ہماری اسلامی تعلیم کہتی ہے زہد اور تقوی دنیا کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ زہد و تقوی کا نام یہ نہیں کہ انسان پیسہ نہ کمائے، جب تک پیسہ نہ کماؤ گے ادارے کیسے چلیں گے؟ بھائی حدیث ہے، اسلام کے 2 ستون ہیں، ایک عالم ہے، ایک تاجر ہے۔ علم رہے اگر پیسہ نہ رہے تو تمہارا ادارہ کیسے چلے گا؟ تو انسان نے اس قدر دنیا سے ہمیں متنفر کیا اور اتنی دنیا کی برائی کی ہے کہ ہم دنیا سے دور ہونے لگے، نہ اچھا کپڑا پہنیں گے، نہ اچھے سے رہیں گے۔ اسے دنیا نہیں کہتے ہیں۔ دنیا خراب کپڑا پہننے کا نام نہیں ہے، دنیا خراب کھانا کھانے کا نام نہیں ہے۔ اگر تقوی کی بات کریں گے، زہد کی بات کریں گے، میں ایک چھوٹا سی قصہ، میں فیض آباد میں تھا، مرحوم ڈاکٹر کلب صادق صاحب آئے تھے، میز پر ہم لوگ بیٹھے کھانا تداول فرما رہے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف دال بڑھایا اور دال کھانے لگے، تو میں نے بڑے تعجب سے کہا آغا چکن بھی ہے، مٹن بھی لے لیجئے۔ کہنے گے بیٹا میں زہد میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میری خوراک ہی یہی ہے۔ پھر کہنے لگے زہد کا نام یہ تھوڑا نہیں ہے کہ آپ دال کھانے لگے، آپ کچی روٹی کھانے لگے، آپ سوکھی روٹی کھانے لگے۔ تو ہمارے اور آپ کے درمیان جو دنیا کا تصور دیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ ما بین السماء والارض ہے، اس سے ہم متنفر ہو جائیں اور ہم کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اگر کنارہ کشی اختیار کر لیں گے تو اداروں کا کیا ہوگا؟ سب کچھ ٹھپ پڑ جائے گا۔ لہٰذا اس دنیا کو سمجھنے کے لیے کہ ہم سمجھے دنیا ہے کیا۔ دیکھیں دنیا کیا ہے، اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو انسان آخرت کے لیے زیادہ راہ نہ تیار کر سکے۔ دنیا ہی نے انسان کو بتایا کہ آخرت کیسے حاصل کرنا ہے، اور حدیث ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا متجرۃ لاحباء اللہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا اولیاء اللہ کی، احباء اللہ کی یہ متجر ہے۔ توجہ فرمائیے، اگر دنیا سے متنفر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو نہ پایا جائے تو یاد رکھیے گا دنیا تجارت گاہ ہے۔ اگر امیر المومنین اس دنیا میں بستر رسول پر نہ سوتے تو شب ہجرت اپنے نفس اور مرضی الہی کا سودا کیسے کرتے؟ اس دنیا ہی میں سب ہوا ہے، اس دنیا ہی نے سب ہمیں دیا ہے۔ دنیا نے ہمیں شاہین پروازی سکھائی ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ تم اپنے مقام کو کنفرم کر سکو، اپنے مقام کو حاصل کر سکو۔ اسے کہتے ہیں دنیا۔ دیکھیں دنیا کسے کہتے ہیں، اگر ہم عربی زبان میں آپ غور فرمائیے تو ہم نے کیا ترجمہ کر دیا، الحیات الدنیا کا ہم نے مضاف مضاف الیہ ترجمہ کر دیا، جبکہ حیات الدنیا، الحیات الدنیا صفت موصوف ہے، دونوں پر الف لام ہے، دونوں مؤنث سے ساری صفتیں ہیں، ہم سے بہتر آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو دنیا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے عربی زبان میں ایک ہے تفضیل، جب 2 عالم موجود ہوں اور ایک عالم کا پوائنٹ تھوڑا زیادہ ہو، ایک عالم تھوڑا زیادہ پڑھا لکھا ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ عالم ہے، یہ عالم ہے۔ اسی طریقے سے 2 فاضل انسان موجود ہو تو کہتے ہیں یہ فاضل ہے، یہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان سخی ہو اور دوسرا انسان اس سے زیادہ سخی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یہ سخی ہیں، یہ اسخا ہیں، یہ شجاع ہیں، یہ اشجاع ہیں۔ یہ ہے تفضیل، سب توجہ فرمائیں، یہ ہے تفضیل۔ اسی طریقے سے اگر آپ مؤنث میں آ جائیں گے تو اگر ایک مرد کے درمیان ہم تقابل کریں گے تو کہتے ہیں افضل،
اسی طریقے سے اگر ہم آپ آ جائیں گے گفتگو کریں گے فضلہ علیہ علماء اعلیٰ کی جمع اعلیٰ کی اسم تفضیل علیہ یہ ساری چیزیں ہیں. اسی طریقے سے اگر ایک پست انسان تو کیا کہیں گے دنی. دو انسان موجود ہے ایک پست ہو ایک بہت زیادہ پست ہو تو کیا کہیں گے دنی ادنا. اسی طریقے سے اگر مؤنث کے لیے استعمال کریں گے کیا کہیں گے دنیا. اور قرآن نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ حیات دنیا پست زندگی. امیر المومنین نے جو کہا ہے کہ ہم طلاق دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات طیبہ کے مقابلے میں جو حیات دنیا ہے اسے طلاق دے رہے ہیں نہ کہ ما بین السماء والارض ہے. توجہ فرما رہے ہیں یہ دنیا ہمیں بتائے گی کہ ہمیں کیسے رہنا ہے. تو اس دنیا کا مفہوم یہ ہے. اور اس دنیا میں اگر انسان کام کرنے لگے اگر علم سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرے تو اسے کہتے ہیں حیات طیبہ. اس دنیا سے اس علم سے اگر تکبر آنے لگے غرور آنے لگے تو اسے کہتے ہیں حیات دنیا. اس دولت سے اس ثروت سے اس غنا سے اگر ہمیں تکبر آنے لگے اگر اللہ کا تقرب ہمیں نہ حاصل ہو تو اسے کہتے ہیں حیات دنیا. اور ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. اللہ کا تقرب جب جب حاصل ہوتا رہے انسان حیات طیبہ کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے. جیسے جیسے انسان اللہ کے تقرب سے دور ہوتا رہے انسان حیات دنیا میں چلا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے ایک تفصیل ہے کہ جن لوگوں نے سمجھا عیش و عشرت سے رہنا آسان زندگی رہنا محلوں میں رہنے کا نام حیات طیبہ ہے تو انہوں نے تخت و تاج کو غصب کر لیا. لیکن جنہوں نے قرآن کے اس مفہوم کو سمجھ لیا انہوں نے قید میں رہنا پسند کیا مگر اللہ کا تقرب حاصل کر لیا. اور ہمارے ائمہ کی پوری تاریخ اسی پر شاہد ہے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی اسی بات کی طرف ہمیں اشارہ کر رہی ہے. جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بتایا کہ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں. کہا کہ تم مجھے سلاخوں میں رکھو گے مگر عبادت خدا سے مجھے باز نہیں رکھ سکتے کیونکہ عبادت خدا ہی حیات طیبہ ہے. اور جب انسان کے پاس حیات طیبہ رہتی ہے تو انسان کتنے بھی پست حالت میں کیوں نہ رہے اللہ اسے بلند کرتا ہے. لیکن جو حیات دنیا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے جس کے پاس حیات دنیا رہتی ہے اس کے پاس کتنی بھی فوج کیوں نہ رہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. میں ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عنوان سے بتاتا ہوں کہ حیات طیبہ سے گئے تھے. ہارون رشید کو یحییٰ برمکی نے کہا جب ہارون رشید پہلی مرتبہ حاکم بنا اور وہ مکہ آیا تو اس نے کہا میں مدینہ جانا چاہتا ہوں رسول اللہ کی زیارت کرنے کے لیے. تو قبر رسول پر اپنے پورے سپاہیوں کے ساتھ آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا. اس نے بڑے فخر و مباحات سے کہا السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یبن ابن ام. اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. اے میرے چچا زاد آپ پر سلام ہو. اس نے سمجھا کہ اپنے احقیت خلافت کو ثابت کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں ملنے والا ہے. ہم اپنی رشتہ داری رسول سے بتائیں اور لوگوں پر یہ رعب ڈالیں کہ ہم رسول کے قرابت دار ہیں لہٰذا خلافت کا زیادہ ہمیں حق ہے. اور وہ ایک دلیل جو بنائے تھے بنی امیہ کے خلاف کہ رسول کے رشتہ دار ہم زیادہ ہیں لہٰذا خلافت کرنے کا زیادہ ہمیں حق ہے اس کو یہ قوت دے سکے. اس نے اس سے پوری سیاست سے رسول اللہ پر اپنی رشتہ داری بتاتے ہوئے اس نے سلام کیا. لیکن بغل میں ہی بیٹھے روایت بتاتی یار امام موسیٰ کاظم نماز پڑھ رہے تھے یا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جیسے ہی اس نے سلام ختم کیا اب جناب موسیٰ کاظم کھڑے ہوئے رسول اللہ کے مرقد کی طرف رک کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا ابا. اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. جس سیاست سے ہارون رشید نے سوچا تھا کہ ہم اپنی احقیت خلافت کو ثابت کر دیں اسی حکمت کے ساتھ جناب موسیٰ کاظم نے جواب دیا اور پوری اس کے لشکر کے سامنے اسے ذلیل و خوار کر دیا. کیوں
کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہم انہیں بلند کرنے والے ہیں، اللہ جانتا ہے ہم اسے عظمت دینے والے ہیں، ہم انہیں وقار دینے والے ہیں۔ اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو انسان کسی بھی حد تک کوشش کرے، اللہ اگر چاہ جائے کسی کو عزت دینے کے لیے تو دنیا کی سیاستیں، دنیا کے پروپیگنڈے، دنیا کے لاہو لشکر کچھ کام نہیں آنے والے ہیں اگر انسان اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ صحیح رکھتا ہے تو قسم خدا کہ انسان ذلیل نہیں ہوگا۔ وہ الگ بات ہے ظاہری طور پر وہ مسجون بھی رہے گا، ظاہری طور پر وہ قید میں بھی رہے گا، ظاہری طور پر لوگ اسے ذلیل بھی سمجھیں گے، ظاہری طور پر لوگ اسے سلام ہی نہ کریں گے، مگر جب اللہ قرآن میں سلام کرنے لگے تو سمجھ لینا وہ محترم ہو گیا۔ لہٰذا انسان اس نقطے کو سمجھے۔ اور دیکھیں اللہ نے جب انہیں فضیلت دی تو کیسے دے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، منصور دوانقی کو خبر ملی کہ امام شہید کر دیے گئے، امام کا انتقال ہو گیا۔ منصور دوانقی نے سب سے پہلا جو کام کروایا ہے اس نے مدینے میں حاکم مدینہ سے کہا کہ سب سے پہلے جاؤ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے ان کے وصیت نامہ کو چھین لو۔ کہا کہ اس سے کیا کرے گا؟ کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جسے اپنا وصی اور نائب بنائے ہوئے ہوں گے انہیں ہم قتل کر دیں گے، تاکہ لوگوں تک یہ سلسلہ نہ بڑھے اور ہماری خلافت محفوظ رہے۔ بہرحال حاکم مدینہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ پورا لشکر بھیج دیا اور کہا کہ جا کر ان کے گھر سے وصیت نامہ کو چھین لیا جائے۔ حاکم بہرحال حکومت تھی، پولیس آئے، ان کے ساتھ سپاہی آئے، اس نے آ کے گھر میں داخل ہو کر کے بے حرمتی کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت چھین لیا گیا۔ اب سنیے حکمت، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم فرعون کو خوف تھا کہ کہیں ہم موسیٰ آ جائیں گے تو ہماری خدائی نہ چلی جائے، ویسے ہارون کو خوف تھا یہ موسیٰ آ گیا تو ہماری خلافت نہ چلی جائے، مگر جسے اللہ رکھے بندہ کیا چکھے۔ بہرحال وہ لوگ آئے اور وہ وصیت نامہ چھین لیا۔ جب ایسے وصیت نامہ چھینا، حاکم مدینہ نے وصیت کو دیکھا۔ اب یہ وصیت کو دیکھا تو اس میں امام نے حکمت دیکھے، امام حالات جان رہے تھے کیا ہونے والا ہے۔ امام نے لکھا کہ میرے بعد جو وصی میرا ہوگا، نائب ہوگا، وہ منصور دوانقی ہوگا، اور اس کے بعد جو ہوگا اگر وہ قبول نہ کرے اور وہ معذرت کر لے تو اس کے بعد جو میرا نائب ہوگا وہ حاکم مدینہ ہو جائے گا، اگر وہ بھی نہ قبول کرے تو میری اہلیہ کو دے دیجیے گا، وہ بھی نہ قبول کرے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دے دیا۔ حاکم مدینہ نے اس وصیت نامے کو لیا اور بھیج دیا کہاں پر؟ بغداد۔ کہا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، اب بتائیے کیا کیا جائے۔ اس نے کہا کہ اگر ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر ڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں، مباشر حملہ کرتے ہیں، تو بیچ میں آپ ہیں اور ہم ہیں، ہمارا آپ کا کیا ہوگا؟ اے منصور کتنا اچھا وقت ہے کہ تم اس نیابت کو قبول کر لو اور وصی امام جعفر صادق بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ امام جعفر صادق کا وصی بننا آسان نہیں ہے، اس کے لیے علم شرط ہے، طہارت شرط ہے۔ گویا اس نے اعلان کیا کہ امام کا قائم مقام امام ہوتا ہے، معصوم کا قائم مقام معصوم ہوتا ہے، اور عالم کا قائم مقام عالم ہوتا ہے۔ اگر کوئی جاہل آ جائے تو بظاہر وہ تخت تو بیٹھتا ہے مگر وہ صلاحیت نہیں رکھتا جو خلیفۃ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ توجہ فرما۔ تو بہرحال یہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ نہیں، اس معاملے کو روک دیا جائے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ یہ ایک سلسلہ رہا، اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی دیکھے، بڑی مشکل بھری زندگی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تھی۔ جس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا ہے تبلیغ کرنے کا، موقع ملا شیعوں کی مدد کرنے کے لیے، بالعکس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب 148 ہجری میں شہادت نصیب ان کو ہوئی ہے تو 148 سے لے کر کے 158 تک منصور دوانقی زندہ رہا۔ اس نے بہت کوشش کیا کہ امام کو ختم کر دیا جائے، اور امام کو قید خانے میں بھی رکھا متعدد مرتبہ۔ اس کے بعد جب مسئلہ آیا ہے مہدی باللہ کا، اس نے بھی چاہا کہ امام کو ہم ختم کر دیں اور زہر دغا سے شہید کر دیں، مگر توجہ فرمائیے
اللہ جسے بچانا چاہتا ہے کوئی اسے مار نہیں سکتا ہے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ منصور دوانی مہدی باللہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کر لیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ سال بھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید خانے میں رہے۔ منصور مہدی باللہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا امیر المومنین علیہ السلام آئے ہوئے اور کہتے ہیں، اور ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں، کیا تم بھول گئے کہ تم اللہ کے راہ سے بھٹک گئے ہو اور اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہو، تم زمین پر فساد برپا کر رہے ہو اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رہے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ خواب سے بیدار ہوا اور سمجھ گیا کہ امیر المومنین علیہ السلام ہمیں منع کر رہے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے اور انہیں قید کیا جائے۔ وہ اٹھا اور جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے وہ ہادی باللہ کا۔ ہادی باللہ آتا ہے، اس نے آ کر امام کو فوراً قید خانے میں ڈال دیا اور کئی مرتبہ ڈالا، لیکن اس کی جو مدت ہے وہ بہت مختصر سی مدت رہی ہے۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے، ابو الحسن بغدادی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر بنی عباس نے اہل بیت رسول پر ظلم کیا ہے، ان حاکموں میں سب سے ظالم و جابر حاکم کا نام ہے ہارون ملعون۔ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈھائی ہیں، اور جب بھی چاہا ہے اور اتنا کوشش کی ہے کہ چاہا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے کسی بھی طریقے سے۔ سب سے پہلے جب وہ مدینہ آیا تو میں نے بیان کیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب اسے جواب دیا ہے اپنی حقیقت خلافت کو ثابت کرنے کے لیے کہ رسول اللہ کی قرابت داری مجھ سے زیادہ ہے، تم سے نہیں ہے، تو اس کے دوسرے دن یحییٰ برمکی ہارون رشید کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھا تم اس نے ذلیل کر دیا ہے، اگر یہ باہر رہیں تو جیسے انقلاب فق ہوا ہے، حسین ابن علی جو امام حسن علیہ السلام کے نسل سے تھے، انہوں نے جو انقلاب برپا کیا تھا وہ انقلاب، وہ الگ بات ہے کہ کامیاب نہ رہا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس انقلاب کا ساتھ نہیں دیا، لیکن ہارون رشید کو یہ کہا گیا کہ حسین ابن علی کو سب سے زیادہ جو پرووک کیا ہے اور چڑھایا ہے تمہارے خلاف وہ انہی موسیٰ کاظم نے چڑھایا ہے، اگر یہ باہر رہیں تو ان کی عزت، ان کا احترام اور مال شریعت جو ہوتا ہے، جو مال اسلام ہوتا ہے، وہ ان کے پاس آ رہا ہے، لہٰذا انہیں جلدی سے قید کر لو۔ ہارون رشید نے دوسرے ہی دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، اس نے سپاہیوں کو بھیجا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کر لیا۔ روایت بتاتی ہے، میں نے پڑھا ہے کہ اس نے بڑی بے ادبی اور بڑی بے حرمتی سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مسجد نبوی سے کھینچا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پلٹ کے کہا، نانا گواہ ہی رہیے گا، آپ کی امت کل بھی ہم پر ظلم کرتی رہی، آج بھی ظلم کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ ملعون نے 2 محمل تیار کیے، ایک محمل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو رکھا اور ایک محمل میں کو خالی رکھا، ایک محمل کو بغداد کی طرف روانہ کر دیا، دوسرا محمل بصرے کی طرف روانہ کر دیا۔ ایک محمل بغداد کی طرف روانہ خالی کیا، مگر جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے اس میں وہ محمل کو بصرے روانہ کر دیا، اور بصرہ میں عیسیٰ ابن جعفر جو ہارون رشید کا چچا زاد تھا، اس کو حکم دیا گیا کہ جیسے یہ بصرہ پہنچے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کر لیا جائے۔ جیسے امام بصرہ پہنچے ہیں، عیسیٰ ابن جعفر نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کر لیا اور ایک مدت تک قید رکھا، تقریباً سال سے 2 سال کا عرصہ بتایا جاتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں رہے۔ ہارون رشید نے اپنے چچازاد کو کہا، عیسیٰ ابن جعفر کو، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر دو۔ اس نے کہا کہ اتنے بڑے جرم میں نہیں پڑنا چاہتا، میں امام کو شہید کرنے والا نہیں ہوں۔ تو وہ ناراض ہوا اور کہا کہ تم موسیٰ کاظم کو بغداد بھیج دو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پھر بغداد بھیج دیا گیا تاکہ وہاں قید کر لیا جائے۔ وہاں پر فضل بن بدی کے پاس بھیج دیا گیا، فضل بن بدی نے انہیں قید خانے میں رکھ لیا۔ اب بڑی ان کو کوب و اذیت کا سامنا کرنا پڑا، اور موسیٰ کاظم علیہ السلام پر بڑی مسئون اس قدر ظالم تھا، اس نے کہا کہ تم امام موسیٰ کاظم پر زیادہ ظلم نہیں کر پا رہے، ہم چاہتے ہیں کہ امام پر اور ظلم ہو۔ اس کے بعد اس نے فضل بن یحییٰ کے پاس بھیج دیا اور کہا، فضل بن یحییٰ کو یہ تاکید کی گئی کہ امام کو جس قدر ہو سکے اذیت دیا جائے،
اور امام کو پریشان کیا جائے، امام کو کھانا نہ دیا جائے، امام کو پانی نہ دیا جائے۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام کو صرف اور صرف ایک وقت گرم پانی دیا جاتا تھا، اور اللہ اکبر، کھانے کے لیے امام کو بڑی معمولی سی غذا دی جاتی تھی، لیکن امام کا اطمینان اتنا تھا، امام کا توکل اور ایمان باللہ اتنا تھا کہ فضل بن یحییٰ کہتا ہے کہ میں نے جب امام پر بہت زیادہ مصیبتیں ڈھا دیا اور میں نے ظلم کی انتہا کر دی، مگر پھر بھی میں امام کو دیکھتا تھا اس چھوٹے سے قید خانے میں امام ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں امام کی اس عبادت سے بڑا متاثر ہوا، اور میں نے امام سے کہا امام آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اس قید خانے میں رہیں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ فضل بن یحییٰ نے امام کو وہاں سے نکال کر کے اپنے گھر مہمان رکھ لیا۔ جیسے یہ خبر ہارون رشید کو پڑی، وہ ناراض ہوا اور فضل بن یحییٰ کو قید کر لیا، اور ان کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ خبر یحییٰ برمکی کو ملی، اس نے فوراً ہارون رشید سے رابطہ کیا اور کہا میرے بچے سے غلطی ہو گئی، اگر تو کہے تو میں امام کو جا کر زہر دے دوں، جیسے کہے گا ہمارے بچے کو معاف کر دے اور ہم امام کو شہید کر دیں گے۔ روایت بتاتی ہے ہارون رشید نے سندی بن شاہق کے پاس امام کو قید کر لیا، اور سندی بن شاہق کے لیے کہا جاتا ہے وہ جلاد تھا، امام کو بہت زیادہ ظلم دے رہا تھا۔ امام کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، گلے میں خاردار توق ڈال دیا۔ ظالموں کو یہ بھی نہیں برداشت رہا، کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، امام بڑی مشکل سے حالت میں زندگی گزارنے لگے۔ یحییٰ بن برمکی آیا اور اس نے امام کو بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کھجور میں دے دیا، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ انگور میں امام کو زہر دے دیا۔ روایت بتاتی ہے امام نے جیسے ہی اس کو تناول فرمایا، سندی بن شاہق کہتا ہے اے امام اگر آپ کہیں تو آپ کو آرام کے لیے کچھ چیزیں دے دوں تاکہ آپ آرام کر دے۔ امام نے کہا تو مجھے کیا آرام دے گا، اللہ ہمارے آرام کروانے کا ذمہ دار ہے، تو جو چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ روایت بتاتی ہے جیسے ہی امام نے اسے تناول فرمایا امام کا رنگ متغیر ہو گیا، اس میں اس قدر زہر تھا کہ امام کا پورا جسم سبز ہو گیا۔ امام چند گھنٹوں تک اس کرب کے حالت میں رہے اور اس مشکل کو، اس مصیبت کو برداشت کرتے رہے۔ روایتیں بتاتی ہیں امام کی روح جب قفس عنصرو سے پرواز کی ہے، یحییٰ بن برمکی اور سندی بن شاہق نے امام کی لاش کو اٹھایا اور مزدوروں سے کہا کہ اس امام موسیٰ کاظم کے لاش کو جا کر کے شہر بغداد کے پل پر رکھ دو اور آواز دے دو کہ مدینہ سے ایک شخص آیا تھا جس نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا تھا، اس میں حکومت وقت کی کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، جو بھی مدینے کا ہے جا کر وہ موسیٰ کاظم کو دفن کر دے۔ روایت بتاتی ہے، میں نے مجلس تمام کر دی، روایت بتاتی ہے کہ جناب جعفر طیار کی نسل سے سلیمان بن ابی جعفر جعفری تھے، بغداد میں بہت بڑے تاجر تھے اور بڑی اقتدار اور بڑی متمکن انسان تھے۔ ان کو جب خبر ملی کہ مدینے سے کسی انسان کا انتقال ہو گیا ہے جو قید خانے میں تھا، انہوں نے اپنے غلاموں کو بھیجا، کہا جا کے دیکھو کہ آخر ہمارے شہر سے کون آیا ہے، مدینہ رسول سے کون آیا ہے جو قید خانے میں مر گیا کہ اس کا پوچھنے والا تک نہیں ہے۔ روایت بتاتی ہے غلام گئے اور معلوم کیا کہ کون ہے جو قید خانے میں مر گیا جسے باہر کی دنیا نصیب نہ ہوئی۔ غلام آیا اور کہا کہ اے میرے آقا ہم نے سنا ہے کہ موسیٰ ابن جعفر ان کا نام ہے، وہ علی کی نسل سے ہیں۔ روایت بتاتی ہے جیسے اس خبر کو سلیمان بن جعفری نے سنا وہ دوڑتے ہوئے وہاں گئے، جناب امام موسیٰ کاظم کے لاش کو اٹھایا اور بڑی احترام کے ساتھ انہیں غسل بھی دیا، انہیں کفن بھی دیا، اور روایت میں نے پڑھا ہے 250 دینار کی ایک چادر بنائی جسے برد یمانی کہتے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے
قبر پر ڈال دیا اور ان کو کفن میں ڈال دیا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے میں موسیٰ کاظم آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا ایک رشتہ دار دور کا تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ آپ کی لاش بے غسل و کفن پڑی ہے تو اس نے دوڑتے ہوئے آپ کو غسل و کفن تو دیا، آپ کو سپرد خاک تو کر دیا، مگر ہائے رے غریب سجاد، اس کا باپ پڑا ہوا ہے مگر اتنا مجبور ہے کہ وہ نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن دے سکتا ہے۔ تبھی تو جناب زینب نے کہا اے بیٹا میں تمہاری کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں۔ جناب سجاد نے کہا اے پھوپھی جان انصاف کیجئے، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بوڑھے باپ کی لاش بے غسل و کفن پڑی رہے، وہ جوان بیٹا کیسے صبر کرے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ يا رب الحسين حق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحسين حق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحسين حق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا الله 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 یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت و طہارت کی عزت و آبرو کا، یا اللہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ واسطہ، یا اللہ اس شہر اس مہینے کا واسطہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے عز و اقربا احباب کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہم پریشان حال ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہم مقروض ہمارے قرضوں کو ادا کر دے، یا اللہ جو لوگ بیمار ہوں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، یا اللہ جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا یا اللہ تو خوب ان کی حاجتوں کو جانتا ہے، امیر المؤمنین کے وسیلے سے ان کی دعاؤں کو پوری فرما، یا اللہ بہترین دعا یہ ہے کہ ہم پریشان ہو گئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کو اعوان انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید احتشام علی بن سید طاہر حسین مرحوم کے